أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum in the series of my lectures. Our today's lecture is the continuation of the previous lecture, and that was about the appearance of the parties. The topic has been taken from the Code of Civil Procedure 1908. So let's see the remaining portion of the lecture. Non-appearance of the plaintiff due to death. جب مدعی وفات پا جائے اور عدالت اس وجہ سے نہ حاضر ہو. When the plaintiff does not appear because of death, the court shall not dismiss the suit. عمومی اصول تو یہ ہے کہ جب کوئی مدعی بغیر کسی وجہ کے عدالت سے غیر حاضر ہوتا ہے تو عدالت مقدمہ خارج کر دیتی ہے. لیکن جب عدالت کو اس بات کا علم ہو جائے کہ مدعی وفات پا چکا ہے اور اس کی جگہ اب کوئی اس کا دوسرا لیگل ریپرزنٹیٹیو آئے گا تو اتنے عرصے میں عدالت مقدمہ خارج نہ کرے گی. اپلیکیشن ٹو سیٹ اسائیڈ دی ڈسمسل. جب عدالت مقدمہ خارج کر چکی ہوتی ہے تو اس اخراج کے حکم کو ضائع کروانے کے لیے، ہٹوانے کے لیے اور مقدمہ دوبارہ سے سماعت کروانے کے لیے کیا پروسیجر ہوتا ہے اس کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے. When the suit has been dismissed on the ground of non-appearance of the plaintiff, then he can make an application to set aside the order of dismissal if the court is satisfied with the reason of non-appearance as a sufficient cause. Then the court can set aside the order dismissing the suit. مدعی کی غیر حاضری کی وجہ سے عدالت مقدمہ خارج کر دے گی، مگر اس اخراج کے بعد مدعی دوبارہ حاضر ہو اور اپنی غیر حاضری کی بابت کوئی معقول وجہ بتائے تو عدالت اس اخراج کے حکم کو کالعدم قرار دے کر دوبارہ سے مقدمہ شروع کروا دے گی. اب یہ سفیشینٹ کاز، معقول وجہ کیا ہے، اس پہ آگے تفصیل سے بات کرتے ہیں. ریزنز فار سیٹنگ اسائیڈ ایکس پارٹی. جب عدالت مدعا علیہ کی غیر حاضری کی وجہ سے یک طرفہ فیصلہ کر دے گی مدعی کے حق میں اور مدعا علیہ آ جائے اور اس یک طرفہ فیصلے کو ختم کروانا چاہے تو اس کے لیے کون سی وجوہات ہونی چاہیے. When the summon has not been duly served. مدعا علیہ یہ بات کہہ سکتا ہے عدالت سے کہ مجھے سمن کے ذریعے سے اطلاع نہیں ملی تھی. سمن کیا ہے، اس کے اوپر ایک آلریڈی ڈیٹیل لیکچر میرا موجود ہے، اور اسی حوالے سے جو لیکچر 1 ہے اپیئرنس آف دا پارٹیز کے حوالے سے لیکچر 1 کے ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک بھی ڈال دیا ہے. تو جن ساتھیوں کو سمن کے بارے میں انفارمیشن نہ ہو وہاں سے جا کر سمن کا لیکچر ڈیٹیل سے سن سکتے ہیں. ادروائز سمن ایک انفارمیشن یا کمیونیکیشن لیٹر ہوتا ہے عدالت کی طرف سے ڈیفینڈنٹ کو. ڈیو ٹو اینی سفیشینٹ کاز ہی کوڈ ناٹ اپیئر آن دا ڈے آف دا ہیئرنگ. یا پھر دوسری ریزن عدالت کو مدعا علیہ یہ دے سکتا ہے کہ کسی بھی معقول وجہ کی بنیاد پر وہ عدالت حاضر نہ ہو سکا. سفیشینٹ کاز، ہم نے سفیشینٹ کاز کا لفظ استعمال کیا تو ذرا سا اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ سفیشینٹ کاز کا مطلب کیا ہے. سفیشینٹ کاز آف نان اپیئرنس آف دا پلینٹیو. دا مین پوائنٹ ٹو بی کنسیڈرڈ از whether the plaintiff really tried to appear on the day which was fixed for hearing or not. In the absence of the sufficient cause, it is upon the discretion of the court
to set aside the order of dismissal. Sufficient cause depends upon the facts and circumstances of the each and every case. معقول وجہ سے مراد یہ کہ مدعی یا مدعا اپنی عدالت سے غیر حاضری کی بابت کوئی معقول وجہ بتائے کہ اس نے بھرپور کوشش کی تھی عدالت آنے کی مگر نہ آ سکا، اور ہر کیس کے حالات کے مطابق یہ معقول وجہ علیحدہ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کہیں کوئی نیچرل ہیزرڈ ہو چکا ہے، نیچرل کلیمٹی آ چکی ہے، وہاں پر راستے نہیں رہے، یا کوئی پبلک ہالیڈے ہو چکا ہے، یا کوئی ایسا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو چکی ہے، کوئی الیکشن ڈے آ چکا ہے، کوئی بھی ایسی ریزن جس کی وجہ سے مدعی نے کوشش یا مدعا نے کوشش تو کی ہو مگر عدالت نہ پہنچ سکا ہو، اور یہ سننے کے بعد عدالت کی ثوابدید ہے کہ اگر اس کو مناسب لگتا ہے تو وہ پھر کیس کو ریسٹور کرے گی. برڈن آف پروف، اس حوالے سے بار ثبوت کہ جو معقول وجہ بیان کی گئی وہ درست تھی اور اس بیان میں کس حد تک سچائی تھی، یہ بار ثبوت کس پر ہوگا. Burden of proof is on the applicant who prays for setting aside the ex parte decree to establish that summons in the suit was not duly served on him or that there was sufficient cause for non-appearance. The burden is on the person taking advantage of the exception. بڑا آسان سا فارمولہ یہاں پر آپ کو بتا دیا گیا کہ بار ثبوت اس شخص پر ہوگا جو کہ اس استثناء کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، جو درخواست دہندہ ہے، جس نے درخواست دی کہ میرے خلاف کی جانے والی ایکس پارٹی ڈکری کو ختم کیا جائے. چونکہ میں اس معقول وجہ سے عدالت حاضر نہ ہو سکا تھا تو اس معقول وجہ کے ہونے کا ثبوت بھی وہی شخص دے گا جو اس معقول وجہ کے ہونے سے عدالت کو سیٹسفائی کرنے کے بعد یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ اس کا کیس ریسٹور ہو جائے. امید ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. when defendant is absent، جب مدعا علیہ غیر حاضر ہو. when the defendant is absent on the day of the hearing as fixed in the summon, an ex parte decree may be passed or can be passed. جب مدعا علیہ جس کو عدالت میں حاضر ہو کر مدعی کے لگائے گئے الزامات کا جواب دینا ہوتا ہے، عدالت کی طرف سے مقرر کردہ تاریخ پر حاضر نہ ہو، تو ایسی صورت میں عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اگر مناسب سمجھے تو یک طرفہ ڈکری پاس کر سکتی ہے، یعنی کہ مدعی کے حق میں فیصلہ کر سکتی ہے. ابھی تک اگر کسی ساتھی کو کوئی بھی پوائنٹ سمجھ میں نہ آیا ہو یا کوئی کوئری ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر لیکچر اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. اور انشاءاللہ اس لیکچر کے حوالے سے جو ریمیننگ کانٹینٹ ہے وہ لیکچر 3 میں آئے گا انشاءاللہ. جو ساتھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پریس رکھیں تاکہ نیکسٹ لیکچر کے میسج الرٹ ان کو ٹائملی موصول ہوتے رہیں، اور چینل کو ریویو بھی کرتے رہا کریں کیونکہ اس کے اوپر بہت سارا ایکیڈیمک اور ٹریول مٹیریل موجود ہے. انشاءاللہ اسی لیکچر کے پارٹ 3 میں دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. والسلام.